امام بہقی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ولید بن جمی بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا۔ حضور نے حضرت ام ورقہ کا نام کیا رکھا تھا؟ شہیدہ۔ حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے گئے تو حضرت ام ورقہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ غزوہ بدر میں جانے کی اجازت دے دیں، میں زخمیوں کی دوا دارو کروں گی وہاں پر، مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی وہاں پر، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی شہادت مقدر کر دے۔ آپ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے سے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت مقدر کر دی ہے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے آپ جنگ بدر میں اپنے ساتھ جانے دیں، میں وہاں زخمیوں کو دیکھ لوں گی، بیماروں کو دیکھ لوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے شہادت میرے مقدر میں لکھ دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام ورقہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت جو سی ہے وہ مقدر کر دی ہے، اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا۔ حضور نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک باندی اور ایک غلام کو مدبر کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا۔ وہ جو باندی ایک غلام تھا ان کا، حضرت ام ورقہ کا، انہوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے اور پکڑے گئے، اور پھر ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ پہلے لوگ تھے وہ جنہوں نے حضرت ام ورقہ کو، جو ان کے غلام اور باندی تھے، جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا، جو بعد میں پکڑے گئے اور ان کو پھانسی دی گئی، یہ پہلے وہ دو بندے تھے جن کو مدینہ منورہ میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، اور یہ پہلے لوگ تھے جن کو مدینہ میں پھانسی دی گئی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ چلو ہم شہیدہ کی زیارت کریں۔ یعنی حضور نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم واقعی شہید ہوگی۔